قرآن کریم جب قربانی کا بیان فرماتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ اللہ رب العالمین کو یہ جو آپ جانور ذبح کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، تو اس میں سے گوشت اور خون ہرگز نہیں پہنچتا، بلکہ آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری اللہ کو پہنچتی ہے۔ مشرکین مکہ زمانہ جاہلیت میں جب طواف کرتے تھے اور جانوروں کو یہاں پہ ذبح کرتے تھے تو وہ کعبہ مقدسہ کو، اس کے دیواروں کو خون آلود کیا کرتے تھے، وہ جانور کا خون اس کو بھی لگایا کرتے تھے، اس نیت کے ساتھ تاکہ ہماری یہ جو قربانی ہے، یہ جو ہم جانور ذبح کر رہے ہیں، یہ خدا تک پہنچ جائے۔ تو یہ آیات پھر نازل ہوئی کہ اللہ رب العالمین کو جو مقصود ہے اس عبادت میں سے، وہ تقوی مقصود ہے۔ جس طرح رمضان کے روزوں میں اللہ کو آپ کا بھوکا پیاسا رہنا یہ مطلوب اور مقصود نہیں ہے، بلکہ تقوی مطلوب اور مقصود، پرہیزگاری مطلوب اور مقصود ہے۔ بعینہ یہاں اللہ رب العالمین کو آپ کے اس گوشت کی ضرورت نہیں ہے، اس جانور کے خون کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کو جو آپ سے یہاں پہ مطلوب اور مقصود ہے وہ آپ کا تقوی اور آپ کی پرہیزگاری ہے۔ گوشت تو آپ خود کھائیں گے، اور یہ جو 3 دن ہیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مہمانی کے 3 دن ہیں، مہمانی کے، اور اللہ رب العالمین نے گویا کہ اس امت کے اوپر اپنی ہی کی گئی قربانی کا گوشت حلال قرار دیا ہے، حالانکہ اس سے پچھلی امتوں میں ایسا نہیں تھا، لیکن اس امت کے اوپر اللہ رب العالمین نے یہ فضل و کرم فرمایا ہے کہ ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں عید قربان کے دنوں میں، تو اس کا گوشت ہم خود بھی کھاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلاتے ہیں، پڑوسیوں کو بھی کھلاتے ہیں، پورا ماحول اور معاشرہ اس گوشت کو کھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے مہمانی ہے، اور اللہ نے اس گوشت کو اس امت کے اوپر حلال قرار دیا ہے، یہ اس کا فضل و کرم ہے۔ تو گوشت تو ہم خود کھا لیں گے، اس جانور کا چمڑا بھی ہم استعمال کر لیتے ہیں، اس کی ہڈیاں، اس جانور کا ہر ایک عضو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں استعمال ہو جاتا ہے، اور انسان اپنے بھلے اور اپنے مفاد کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے، تو اللہ کو تو کچھ نہیں پہنچا۔ تو اس لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، آپ سے جو پرہیزگاری ہے وہ اللہ کو پہنچتی ہے، وہ مطلوب اور مقصود ہے اللہ رب العالمین۔